پلیجرزم مطلب سرقہ یعنی کسی دوسرے کی تخلیق کو اپنے نام سے شائع کرنا۔ یہ بحث شاید اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود شاید میڈیا پلیٹ فارمز۔ بدلتے وقتوں کے ساتھ اس بحث کے زاویے بھی بدل رہے ہیں۔ اب سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا چیٹ جی پی ٹی ایپلیکیشن کے ذریعے جو مضمون یا کانٹینٹ پروڈیوس ہوتا ہے کیا وہ پلیجرزم نہیں ہے؟ کیا یہ ایپلیکیشن پلیجرزم کو ایک جائز شکل دینے کا ٹول ثابت ہو رہی ہے؟ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی خود تو کانٹینٹ کریٹ نہیں کرتی بلکہ انٹرنیٹ پر موجود سورسز سے چھان پھٹک کے لاتی ہے، اور انٹرنیٹ سورسز کا مطلب ہے کسی اور شخص، ادارے، سنڈیکیٹ کی معلومات کو اس نے ایک جگہ جمع کیا ہے، ان کے نزدیک یہ سیدھا سادہ پلیجرزم کا کیس ہے۔ اسی پس منظر میں اس سال چیٹ جی پی ٹی ایپ کے خلاف مقدمہ کرنے والے 3 مزید صحافتی ادارے سامنے آئے ہیں۔ ایک مقدمہ دی انٹرسیپٹ نے دائر کیا اور دوسرا را سٹوری میڈیا اور آلٹ نیٹ نے مل کر دائر کیا۔ اس سے پہلے کاپی رائٹس کی خلاف ورزی کے الزام پر اوپن اے آئی اور مائکروسافٹ کے خلاف مقدمہ کرنے والا پہلا بڑا امریکی نیوز میڈیا آؤٹلیٹ دی نیو یارک ٹائمز ہے، جس نے دسمبر 2023 میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا۔ اب یہ مقدمہ ہے کیا؟ آسان زبان میں سمجھاؤں تو الزام یہ ہے کہ آرٹیکلز، تصاویر یا وہ معلومات جو کوئی بھی مصنوعی ذہانت یا اے آئی کے ذریعے حاصل کرتا ہے، مصنوعی ذہانت کو یہ سب کانٹینٹ تیار کرنے کے لیے جو تربیت دی جاتی ہے، اس ڈیٹا میں انٹرنیٹ پر موجود پہلے سے ہی شائع شدہ کانٹینٹ کو استعمال کیا گیا ہے اور اس پر ٹیک کمپنیز کا کوئی اختیار نہیں تھا، تو ایسے میں اس کا بغیر اجازت استعمال غیر قانونی ہے۔ صحافتی اداروں، اداکاروں اور مصنفین کی جانب سے بیشتر ایسے مقدمات میں چیٹ جی پی ٹی پر کاپی رائٹس کی خلاف ورزی، ٹریڈ مارک کی خلاف ورزی یعنی کسی برانڈ کی نقل کرنا یا آئیڈیا چرانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ دی نیو یارک ٹائمز نے الزام لگایا ہے کہ اوپن اے آئی اور مائکروسافٹ نے اپنے چیٹ باٹس کو تربیت دینے کے لیے اس کے لاکھوں آرٹیکلز کو بغیر اجازت استعمال کیا، جنہیں کاپی رائٹس کے قوانین کے ذریعے تحفظ حاصل ہے، یعنی 1998 کے امریکی ڈیجیٹل ملینیم کاپی رائٹس ایکٹ کی خلاف ورزی۔ یہ مقدمہ ابھی چل رہا ہے اور اوپن اے آئی یا مائکروسافٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ استعمال فیئر یوز کے زمرے میں آتا ہے۔ اگرچہ امریکہ میں اس بارے میں ابھی کوئی باقاعدہ قانون واضح نہیں کیا گیا، تاہم یورپی یونین نے مصنوعی ذہانت کے لیے پہلا ریگولیٹری فریم ورک تجویز کیا، اے آئی ایکٹ، جسے یورپی پارلیمنٹ نے اس سال مارچ میں منظور کر لیا۔ اے آئی کے لیے دنیا کا یہ پہلا جامع قانونی فریم ورک تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ ایکٹ ڈیٹا کے معیار، شفافیت، انسان کی طرف سے نگرانی اور جواب دہی سے متعلق یورپی یونین کے وسیع قواعد فراہم کرتا ہے۔ اس سے متعلق امریکہ کے کاپی رائٹس آفس نے ابھی تک اپنا موقف نہیں دیا۔ البتہ امریکی کانگریس میں اے آئی سے پوری دنیا کو لاحق ممکنہ خطرات پر ایک مفصل ہیئرنگ ہو چکی ہے، اور اے آئی کمپنیاں یہ موقف اختیار کر چکی ہیں کہ دنیا کی حکومت کو اس نئی ٹیکنالوجی کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بیشتر ماہرین کے مطابق ان امریکی مقدمات میں جو فیصلے سامنے لائے جائیں گے وہ امریکہ میں اے آئی ٹیکنالوجی کی دنیا میں اہم اور اس کے مستقبل کے لیے بھی دور رس ثابت ہو سکتے ہیں۔